ایک کتاب جس کا نام اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس میں ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ بات عربی میں کہی جس میں آپ نے راستوں کے لیے ترک کا لفظ استعمال کیا۔ اس لفظ ترک کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں آسمانوں کے لیے ترائی کا لفظ آیا ہے، لیکن کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ نے آسمانوں کے لیے سما اور سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ نوح کی آیت نمبر 15 میں آسمانوں کے لیے سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر اسی ٹرانسلیشن کے اوپر والی ٹرانسلیشن کو پڑھیں تو اس میں ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں یعنی راستے بنائے، یعنی اللہ نے 7 آسمانی راستے بنائے۔ اگر آپ یہاں دیکھیں تو طرائق طریقہ کی جمع ہے، اس سے یہ چیز بھی مراد ہے۔ اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو معنی راستہ ہیں، جس سے طرائق کا مطلب بنتا ہے آسمانوں کے راستے، یعنی ایسے راستے جن سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں۔ اور یہاں ستاروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ان سب کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی راستے کے لیے ترک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ سمجھیں کہ طرائق کا مطلب آسمانی راستے ہیں، تو اس آیت میں اللہ نے 7 آسمانی راستوں کا ذکر کیا ہے جن سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی کہ جیسے زور سے دروازہ کھلا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آج آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے۔ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ یہ راستے اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بند ہوتے ہیں۔ انہی راستوں سے فرشتے بہت تیزی کے ساتھ آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور زمین سے بہت تیزی کے ساتھ آسمانوں پر جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آسمان کے دروازے یا آسمان کے راستوں کا نام دیا ہے۔ سائنسدان آسمانی دروازوں کو پورٹلز اور ورم ہولز کہتے ہیں۔ سائنسدان کے مطابق اگر ہم آسمان کے اندر 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ آسمان میں ایک چھوٹی سی درار پیدا کر سکیں گے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی مشین چاہیے ہوگی جس کا سائز 9.46 ٹریلین کلومیٹر ہو۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا پارٹیکل ایکسیلریٹر موجود ہے اس کا سائز 27 کلومیٹر ہے۔ یہ مشین فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر لگائی گئی ہے جسے سن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اس مشین کی اس انرجی کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے جسے آسمان میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جا سکے۔ اگر سائنسدان کسی طرح 9 ٹریلین کلومیٹر سے زیادہ بڑی مشین بنا بھی لیں تو پھر بھی یہ مشین آسمان میں وہ چھوٹا سا سوراخ نہیں بنا پائے گی، کیونکہ یہ بات سائنسدانوں نے ایک اندازے سے کہی ہے کہ ان کو اتنی انرجی چاہیے ہوگی آسمان میں ایک چھوٹا سا کریک کرنے کے لیے۔ لیکن حقیقت میں کتنی انرجی چاہیے ہوگی اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے، جس سے آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ آسمان میں ایک پراپر راستہ بنانے کے لیے کتنی زیادہ پاور کی ضرورت ہوگی۔ اور ان دروازوں کو صرف اور صرف اللہ ہی کھول سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا ان راستوں کو نہ کوئی کھول سکتا ہے اور نہ بند کر سکتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان راستوں سے نکلنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ پاور چاہیے جسے کوئی بھی جن اور انس پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس آیت سے آگے اللہ فرماتا ہے، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یعنی اگر کوئی ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ فرماتا ہے ان پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔
यानी ये दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते हैं और अल्लाह के हुक्म से बंद होते हैं। कोई भी इन दरवाजे को खोल नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। साइंसदान कहते हैं खला में वर्म होल्स मौजूद हो सकते हैं जिसके अंदर दाखिल होकर एक दूसरे सुराख से बाहर निकला जा सकता है और ये दूसरा सुराख व्हाइट होल है, यानी जैसे ब्लैक होल होता है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। साइंसदान कहते हैं इस तरह एक व्हाइट होल भी मौजूद हो सकता है जिससे चीजें बाहर आती हैं, यानी वर्म होल से चीजें दाखिल होकर व्हाइट होल से बाहर आती हैं। लेकिन अभी तक साइंसदान को खला में ना व्हाइट होल मिला और ना वर्म होल। अगर आप एक स्टार को देखें तो इसकी ग्रेविटी ने स्पेस के फैब्रिक को बेंड किया है। एक स्टार जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी और वो स्पेस फैब्रिक को उतना ज्यादा बेंड करती जाएगी। और साइंसदान के मुताबिक एक वर्म होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पेस की दो प्लेसेस को बेंड करके आपस में जोड़ देती है, जिससे दूर की दो प्लेसेस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और अरबों खरबों लाइट ईयर का सफर कम हो जाता है। साइंसदान के मुताबिक खला में वर्म होल्स को खोला जा सकता है, लेकिन उन होल्स को खोलने के लिए एक खास तरह का मैटर चाहिए जिसे एक्सोटिक मैटर कहा जाता है, जिसके बारे में साइंसदान को पता ही नहीं है कि ये मैटर कहाँ है, और वो मैटर भी बहुत 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 ज्यादा मिकदार में चाहिए। और इसके अलावा वर्म होल को ज्यादा देर खोलने के लिए इससे भी और ज्यादा पावर चाहिए जो किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह के। यानी साइंस भी कहती है खला में आसमानी रास्तों को खोलने के लिए ऐसी पावर चाहिए जो किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह के, यानी तुम जोर के सिवा निकल सकने ही के नहीं। कुरान पाक में अल्लाह शाह फरमाता है अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो इन पर चढ़ने भी लगे तो भी वो ये कहेंगे कि हमारी आंखें बंद हो गई हैं और हम पर जादू कर दिया गया है। यानी इस आयत में भी अल्लाह ने आसमान के दरवाजे का जिक्र किया है और वो दरवाजा कहाँ है किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के। अगर मैं बात करूं ब्लैक होल की तो ये भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसके अंदर क्या छुपा है इसका इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता, लेकिन इसे साइंसदानों ने देखा है, जिसकी असल तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस के मुताबिक इसके पास ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है जिससे ये चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। कुछ लोग इन ब्लैक होल्स को खला में मौजूद दरवाजे कहते हैं। अब ये दरवाजे कहाँ खुलते हैं, क्या इसके अंदर आसमानी दरवाजे हैं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन तराइक ऐसे आसमानी रास्ते हैं जिनसे फरिश्ते सफर करते हैं और इनमें सफर करने वाले फरिश्तों को पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।